انسٹاگرام کا نام سنتے ہی دماغ میں پکچرز کا خیال آتا ہے۔ اکثر لوگ تو اپنا بزنس بھی انسٹاگرام پر چلاتے ہیں۔ آپ کا بھی انسٹاگرام پر اکاؤنٹ ضرور ہوگا۔ تو پھر آج آپ کو انسٹاگرام کی 3 ڈراؤنی سچی کہانیاں سناتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک انجوائے کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں انسٹاگرام کی اپلیکیشن کو کافی سالوں سے جانتا ہوں۔ میں اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا، بس کبھی کبھی اس کو کھول کر دیکھتا ہوں اور بہت کم کچھ پوسٹ کرتا ہوں۔ میں جو واقعہ سنانے لگا ہوں اس دن میں نے انسٹاگرام کی اپلیکیشن کو بہت ٹائم کے بعد کھولا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میسیجز میں ایک میسیج آیا ہوا تھا جو کہ آنے کے چانس بہت کم ہوتے تھے۔ جس اکاؤنٹ سے میسیج آیا ہوا تھا اس کا یوزر نیم نمبرز میں لکھا ہوا تھا جو کافی سارے نمبرز تھے۔ یہ مجھے عجیب لگا اور ساتھ ہی جو پروفائل پکچر تھی وہ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میسیج میں صرف ایک لنک آیا تھا۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے تب کتنی بڑی بے وقوفی کی تھی اس لنک کو کھول کے، کیونکہ اس وقت نہ جانے کیوں میں نے اس لنک کو کلک کر دیا تھا۔ میں تجسس میں تھا کہ آخر اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس لنک کو کلک کیا میرا فون بالکل ہینگ ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی رہا، پھر سکرین سے سب غائب ہو گیا اور وہ بلیک کی طرح ہو گئی۔ ایسا بلیک جو آپ نے اپنے فون میں دیکھا ہوگا کہ جب فون کو پاور آف کرتے ہیں تو کچھ سیکنڈ کے لیے سکرین ہلکی بلیک ہو جاتی ہے، پھر فل آف ہوتی ہے۔ میں نے سکرین کو سوائپ کیا ہوم جانے کے لیے، مگر کچھ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ پاور آف کرنے کی بھی کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ کچھ منٹ انتظار کرنے کے بعد میں نے ہارڈ ریسیٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ بالآخر پاور آف ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دوبارہ اس کو آن کیا اور اپنے جو بھی اکاؤنٹ تھے اس فون میں وہاں سے لاگ آؤٹ ہو گیا اور انسٹاگرام کا پاسورڈ بھی چینج کیا۔ میں نے اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جس سے مجھے میسیج آیا تھا۔ میں اس میسیج کی وجہ سے مزید کسی خطرے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کوئی میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ اور فون ہیک کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد میں نے کچھ دیر آرام کیا۔ پھر میں نے رات کو سوچا کہ دوبارہ دیکھوں اپنا انسٹاگرام کا ان باکس۔ نیا میسیج تو کوئی نہیں تھا، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ کس نے مجھے یہ میسیج بھیجا تھا اور میں اس اکاؤنٹ کو رپورٹ بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس اکاؤنٹ کو کھولا، لیکن جب میں نے اکاؤنٹ کھولا وہاں پر صرف ایک فوٹو اپلوڈ ہوئی تھی۔ اس میں ریڈ کلر کے بیک گراؤنڈ پر بلیک رنگ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان سب کو غور سے پڑھا تو وہ میرے گھر کا ایڈریس تھا۔ پوسٹ کے نیچے کچھ کامنٹس تھے، وہ بھی اسی طرح کے اکاؤنٹ کے یوزر نیم کی طرح تھے جن میں صرف نمبرز لکھے ہوئے تھے، اور ان سب کی بھی ویسی ہی پروفائل پکچر تھی جو پوسٹ کرنے والے کے اکاؤنٹ کی طرح تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ کمنٹس کو بھی پڑھتا ہوں۔ جب کچھ کمنٹس میں نے پڑھے تو میں بہت ڈر گیا۔ کسی نے گڈ لکھا ہوا تھا، کسی نے اب مزہ آئے گا وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت ڈر رہا تھا۔ میں نے فوراً انسٹاگرام پر اس پیج کو رپورٹ کیا۔ میں نے 2 گھنٹے بعد دوبارہ وہ اکاؤنٹ دیکھا، مگر وہاں کوئی نئی پوسٹ نہیں تھی۔ اسی رات تقریباً 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی کیونکہ کوئی میرا گیٹ اور کھڑکی زور زور سے بجا رہا تھا۔ آواز گھر کے 2 طرف سے آ رہی تھی، مطلب 2 لوگ تو کم سے کم باہر تھے۔ وہ اتنی زور سے کھٹکا رہے تھے جیسے توڑنا چاہتے ہوں۔ اندر آنے کے لیے میرا دل ڈر کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ دروازہ مزید 1 منٹ اور بجتا رہا، اتنی ہی زور سے۔ پھر اچانک
سب طرف خاموشی ہو گئی۔ میں اپنے بستر پر خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور بری طرح پسینے میں تھا۔ میں مزید آدھا گھنٹہ اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ میں ذرا سی بھی آواز نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ بالآخر ہمت کر کے میں اٹھا اور میں نے باہر دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میں ڈر کے مارے باقی رات بھی نہ سو سکا۔ اگلی صبح میں نے پولیس کو سارا واقعہ رپورٹ کیا۔ یہ واقعہ دوبارہ پھر نہیں ہوا، مگر میں آج بھی یہ سب یاد کر کے ڈر جاتا ہوں، اور اس رات کو دروازہ کھٹکنے کی آواز یاد کر کے، اور سوچتا ہوں ان کومنٹس کا جو میرے ایڈریس والی فوٹو کے نیچے تھے۔ یہ سب چیزیں مجھے کبھی کبھی رات کو سونے نہیں دیتی۔ یہ کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 24 سال تھی اور میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ ہم فرینڈز نے دوسرے شہر میں جا کر گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ان دنوں ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں۔ میں پہلی دفعہ کسی دوسرے شہر جا رہی تھی۔ ہم 5 فرینڈز تھیں جنہوں نے جانا تھا۔ جب ہم دوسرے شہر میں پہنچے، ہمارا ہوٹل شہر کے بیچ میں ہی تھا۔ اگلے دن ہم نے گھومنا شروع کیا۔ پہلے ہم ایک مال گئے اور اس میں کافی دیر گھومتے رہے۔ اس کے بعد ہم اور کافی جگہوں پر گئے اور وہاں پر اپنی پکچرز بناتے رہے۔ ہم پورا دن گھومتے رہے اور پھر رات کو کھانے کے وقت ہوٹل میں واپس پہنچے۔ اگلے دن ہم سب نے جو پکچرز کھینچی تھیں انہیں انسٹاگرام پر اپلوڈ کرنے کا سوچا۔ ہم نے کیونکہ کافی پکچرز کھینچی تھیں تو ہمیں کافی ٹائم لگا ان پکچرز کو چوز کرنے میں جو ہم اپلوڈ کرنا چاہتے تھے۔ جب ہم نے اپلوڈ کر دیں، ہمیں انسٹاگرام کے کافی نوٹیفیکیشنز آنے لگ گئے، جیسے لائکس اور کمنٹس وغیرہ کے۔ میری پکچرز پر میری فرینڈز نے لائکس اور کمنٹس کیے۔ میری وہ فرینڈز جو میرے ساتھ تھیں گھومنے کے لیے آئی ہوئیں، انہوں نے مجھے ٹیگ بھی کیا تھا کچھ پکچرز میں۔ مجھے نوٹیفیکیشنز آتے رہے۔ شام کے وقت جب ہم لوگوں نے باہر گھومنے کے لیے جانا تھا، اس سے پہلے میں نے اپنا فون دیکھا تو اس میں ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ مجھے کسی نے ایک فوٹو میں ٹیگ کیا ہوا ہے۔ یہ کسی اور نے ٹیگ کیا تھا کیونکہ میری ساری فرینڈز پہلے ہی اپلوڈ کر چکی تھیں۔ میں نے فوٹو کو کھول کر دیکھا تو یہ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ تھی جہاں میں اپنی فرینڈز کے ساتھ فوٹوز کھینچ رہی تھی، مگر اس فوٹو کے کھینچنے کا فاصلہ زیادہ تھا جہاں پر ہم کھڑے تھے وہاں سے، اور فوٹو کا اینگل بھی مختلف تھا۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی یقین ہو گیا کہ یہ فوٹو میری کسی فرینڈ نے نہیں کھینچی تھی، مگر وہاں پر کافی لوگ تھے، تو پھر آخر کس نے یہ فوٹو کھینچی ہوگی اور اسے میرے اکاؤنٹ کا کیسے پتہ چلا ہوگا؟ جس اکاؤنٹ سے یہ تصویر اپلوڈ ہوئی تھی اس کی کوئی پروفائل پکچر نہیں تھی، اور جو یوزر نیم تھا وہ بھی بہت عجیب تھا۔ وہ مختلف الفابیٹس اور نمبرز تھے جن کی کوئی سینس نہیں بن رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اکاؤنٹ کو دیکھتی ہوں، مگر اس کے نہ تو کوئی فالوور تھے اور نہ ہی اس نے کسی کو فالو کیا ہوا تھا۔ صرف ایک پوسٹ ہوئی تھی اس اکاؤنٹ سے، اور وہ میری والی پکچر ہی اپلوڈ ہوئی تھی جس کا کوئی کیپشن بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی فرینڈز کو یہ پوسٹ دکھائی اور وہ سب بھی گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یاد نہیں آ رہا کہ کسی کو دیکھا ہو ہماری فوٹو لیتے ہوئے۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو یہ اکاؤنٹ چلا رہا ہے اس کو میری آئی ڈی کیسے ملی تھی، کیونکہ میری آئی ڈی میرے نام سے تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا میں اس کے بارے بعد میں سوچتی ہوں اور چھٹیوں کو انجوائے کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک میسج آیا انسٹاگرام میں۔ اسی اکاؤنٹ سے کسی نے مجھے میسج بھیجا تھا۔ میسج میں ہائے لکھا تھا۔ میں نے فوراً لکھ کر بھیجا کہ کون ہو تم، مگر آگے سے یہ جواب آیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور کس ہوٹل میں رہ رہی ہو۔ پھر اس نے ہوٹل کا نام لکھ کر بھیجا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ اس نے ہوٹل کا صحیح نام بتایا تھا۔
ہم نے اگلی صبح واپس جانے کا پروگرام بنایا اور یہی فیصلہ کیا کہ مزید چھٹیاں اس شہر میں نہیں گزاریں گے اور واپس گھر چلے جائیں گے۔ میں اس سارے پروگرام سے تھوڑا ریلیکس ہو گئی، لیکن آج کی رات ہم پھر بھی یہیں تھے، اسی ہوٹل میں، اور اب اس بات کا پتہ بھی تھا کہ کوئی شخص میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم سارے اس رات زیادہ دیر نہ سوئے، اسی ڈر سے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جو اچھا نہ ہو۔ اگلی صبح ہم واپس چلے گئے اور اس دوران مجھے دوبارہ میسیج نہیں آیا۔ گھر پہنچ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے خود کو محفوظ بھی سمجھا اس انجان شخص سے، اور پھر میں نے اس بارے زیادہ دھیان بھی نہ دیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد مجھے دوبارہ اسی اکاؤنٹ سے میسیج آیا۔ اب کی بار زیادہ پریشان کرنے والا میسیج تھا۔ اس شخص نے میرے شہر کا نام لکھ کر بھیجا اور کہا کہ وہاں سب کیسا چل رہا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور ڈر گئی۔ میں نے فوراً اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا اور اپنے اکاؤنٹس کی جو بھی سیٹنگز تھیں اس کو پرائیویٹ اکاؤنٹ کرنے کے لیے وہ ساری کر دیں۔ اس کے بعد پھر مجھے کبھی اس کا میسیج نہیں آیا۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ آخر وہ اکاؤنٹ کون چلا رہا تھا اور مجھے میسیج کیوں کر رہا تھا، اور اس کے نہ جانے کیا ارادے تھے۔ میری عمر 22 سال ہے اور میں جاب کرتا ہوں ایک شاپنگ مال میں۔ یہ واقعہ کچھ مہینے پہلے کا ہے۔ میں ایک دن انسٹاگرام پر، جہاں پر میگنیفائنگ گلاس بنا ہوتا ہے جو ایکسپلور پیج بھی کہلاتا ہے، وہ دیکھ رہا تھا۔ ان پوسٹ کو دیکھتے دیکھتے میری نظر اچانک ایک پوسٹ پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ میرے گھر کے باہر کی فوٹو ہے اور میری گلی بھی اس میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ بلا شبہ وہ میرے گھر کے باہر ہی کی فوٹو تھی۔ فوٹو کے ساتھ کچھ نہیں لکھا تھا اور فوٹو پر 5 لائکس بھی تھے۔ اس اکاؤنٹ کا یوزر نیم بہت عجیب تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تجسس میں اکاؤنٹ کو کھول کر دیکھا۔ وہاں صرف 4 تصویریں تھیں۔ پہلی فوٹو وہی تھی جو میں دیکھ کر اکاؤنٹ تک آیا تھا، جس میں میرا گھر تھا۔ دوسری اور تیسری فوٹوز میں میری موٹر بائیک کی فوٹو تھی جہاں وہ پارکنگ میں کھڑی ہوتی تھی جاب کے وقت، اور آخری فوٹو وہ تھی جس میں میں مال میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا کہ آخر کوئی کیوں میرے سے متعلق ایسی فوٹوز اپلوڈ کر رہا ہے۔ اس پیج کے تھوڑے سے فالوورز بھی تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ فالو کرنے والے اکاؤنٹس سارے فیک اکاؤنٹس ہوں گے اور یہ سب میرے کسی دوست نے کیا ہے۔ میں نے اسکرین شاٹ لی اور جو گروپ میں نے اپنے قریبی دوستوں کا بنایا ہوا تھا اس میں اسکرین شاٹ بھیجی۔ اس گروپ میں سے ایک بھی دوست نہ مانا کہ یہ اکاؤنٹ اس نے بنایا ہے، اور وہ سارے حیران ہو گئے۔ میرے اور جتنے بھی دوست تھے جن کا میں سوچ سکا میں نے ان سب کو بھی بھیجا، مگر سب نے ایک ہی بات کہی کہ انہیں نہیں پتہ اس بارے میں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے دوستوں میں سے ہی ہے کوئی، مگر وہ بتا نہیں رہا۔ میں انسٹاگرام پر واپس گیا اس اکاؤنٹ کو دیکھنے کے لیے اور میں نے میسیج کیا کہ یہ کس کا اکاؤنٹ ہے اور کیا کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی میسیج بھیجا اس کے کچھ ہی لمحوں بعد وہ ریڈ ہو گیا۔ کافی دیر یہی لگتا رہا جو بھی وہ شخص ہے وہ کچھ ٹائپ کر رہا ہو، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر میں نے سوچا کہ دوبارہ وہ اکاؤنٹ دیکھتا ہوں۔ اب کی بار مزید 3 نئی فوٹوز اپلوڈ ہوئی تھیں۔ 2 فوٹوز میری مال میں کام کرتے وقت کی تھیں اور ایک میرے گھر کے باہر کی جو پہلے کی طرح تھی۔ میرے گھر کو جیسے خاص طور پر فوکس کیا گیا ہو فوٹو میں۔ اب میں ڈرنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے یہ کوئی مذاق نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہ فوٹوز میری پرائیویسی پر اثر انداز ہو رہی تھیں اور میرا کوئی دوست ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنے دوستوں میں شیئر کیا اور وہ سب بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔
میں نے دماغ پر کافی زور ڈالا یہ سوچنے کے لیے کہ آخر یہ سب کون کر سکتا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ اس رات میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے اچانک اپنے مین گیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی آواز آئی۔ کوئی میرے گھر کے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے فوراً اسی اکاؤنٹ کو چلانے والے کا خیال آیا۔ میرے ذہن میں 100 طرح کے خیالات چل رہے تھے کہ اتنے میں مجھے اپنا مین دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے یہی لگا کہ کسی طرح میرے مین دروازے کا تالا توڑا گیا تھا، کیونکہ میرا گھر کافی پرانا تھا اور اس کے دروازے وغیرہ بھی پرانے ہی تھے۔ مین دروازے کے بعد ایک دروازہ اور تھا جو گھر کے اندر کھلتا تھا۔ وہ میں ہمیشہ کھلا ہی رکھتا تھا، کیونکہ میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی باہر مین دروازے کا تالا توڑ کر اندر آ جائے گا۔ میں نے آواز سنی اور جو کوئی بھی تھا وہ گھر کے اندر آ گیا تھا۔ میں پولیس کو کال ملانا چاہتا تھا، مگر میرا فون دوسرے کمرے میں پڑا تھا اور میں ذرا سی بھی آواز نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا میں بستر پر لیٹ جاتا ہوں، یہ ظاہر کرنے کے لیے جیسے میں سو رہا ہوں۔ مجھے ڈر کے مارے یہی صحیح لگ رہا تھا۔ میں بہت ڈر رہا تھا۔ مجھے اندر ایک نہیں بلکہ 2 لوگوں کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لوگ گھر کے اندر چل رہے تھے۔ پھر مجھے اپنا کمرہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں بہت ڈر رہا تھا۔ میں سونے والے انداز میں لیٹا رہا۔ پھر وہ لوگ قریب آ کر رک گئے۔ وہ بالکل میرے بستر کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں زندگی میں کبھی اتنا نہیں ڈرا تھا۔ میرے لیے ڈر کے مارے ایسے لیٹے رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر میں نے کافی کوشش کی ایسے ہی لیٹے رہنے کی۔ پھر مجھے ان لوگوں کے باہر جانے کی آواز آئی۔ وہ میرا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ چلے گئے تھے۔ میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا اور آرام سے اٹھا۔ میرا ٹرک کام کر گیا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے۔ میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا جس سے کسی کو پہچان پاتا۔ میں کچھ منٹ اور رکا، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا جہاں میرا فون تھا اور میں نے پولیس کو کال ملائی۔ پولیس تھوڑی دیر بعد آ گئی۔ میں نے انہیں سب بتایا، انسٹاگرام اکاؤنٹ کا بھی اور گھر میں بندوں کے آنے کا بھی۔ انہوں نے گھر کے اندر اور باہر اچھی طرح دیکھا، مگر انہیں کچھ نہیں ملا۔ اگلے دن میں نے اسی انسٹاگرام اکاؤنٹ کو کھول کر دیکھا اور وہاں نئی تصویر اپلوڈ ہوئی تھی۔ وہ میرے سوتے ہوئے کی فوٹو تھی جو پچھلی رات انہوں نے کھینچی تھی جب میرے گھر میں آئے تھے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ ان کا کیا مقصد تھا گھر میں آنے کا۔ پولیس والے میرے پاس دوبارہ آ گئے بات کرنے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ ساری پوسٹ اور سب ڈیلیٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ پکڑے گئے ہوں گے، مگر مجھے اس بارے کبھی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہ گھر میں نے بدل دیا تھا۔ اب میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں، مگر جب بھی یہ سب یاد کرتا ہوں بہت ڈر جاتا ہوں۔